نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور و روشن کتاب۔ عزیزان گرامی دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن شریف ہے اور نور سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ نے پوری کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ عزیزان گرامی اللہ نے قرآن شریف کے اندر متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، کہیں پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان نبی کریم تشریف لے کر کے آ گئے۔ ابھی دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان نبی کریم تشریف لے کر کے آ گئے، تمہارے درمیان نبی کو بھیج دیا گیا۔ عزیزان گرامی دیکھیے بھیجا اس چیز کو جاتا ہے جو پہلے کہیں پر موجود ہو، تشریف وہ چیز لاتی ہے جو پہلے کہیں پر موجود ہو۔ تو نبی کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم کو بھیجا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم پہلے کہیں پر موجود تھے، پھر بعد میں اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا کیا گیا اس وقت دنیا کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر نبی کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ ولم یکن فی ھذا الوقت قلم لوح ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس، یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر سنو، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت میرے نور کو پیدا کیا گیا، اس وقت نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ آسمان تھا نہ فرشتہ، نہ زمین تھی نہ چاند و سورج، نہ مٹی تھی نہ پانی، نہ آگ تھی نہ ہوا، نہ انسان تھا نہ جن تھا نہ فرشتہ تھا۔ یعنی نبی ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا دنیا کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا، تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے حبیب پاک کے نور کو دنیا کو بنانے سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر نبی کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا دیکھیے آقا علیہ السلام کا نور کتنی پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک تارا چوتھے حجام میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، یعنی ایک تارا آسمان میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جابر جانتے ہو وہ تارا کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ تارا کون تھا جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا؟ عزیزان گرامی تو حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ میں اس تارے کو نہیں جانتا جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا کوئی اور نہیں جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا، بلکہ وہ تارا میں ہی تھا جو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے حضرت جبرائیل نے ایک تارا 72,000 مرتبہ دیکھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، ایک بار چمک گیا پھر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ اس تارے کو حضرت جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔
تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل وہ تارا کوئی اور نہیں بلکہ وہ تارا میں ہی تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کتنی پہلے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ میرے عزیز و نبی کا نور جس وقت اللہ نے پیدا کیا دنیا کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ جس وقت اللہ نے اپنے حبیب پاک کے نور کو پیدا کیا پھر نبی کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ حضرت امام قسطلانی مواہد الدنیا میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یا آدم ارفع راسہ، اے آدم اپنا سر اوپر کو اٹھاؤ۔ حضرت آدم نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں رب قدیر یہ نام کس کا نام ہے؟ ابھی تو دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا ہے، صرف میں ہی ابھی تنہا انسان ہوں، لیکن رب کائنات یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام جڑا ہوا ہے؟ یہ ذات کون اتنی برکت والی ذات ہے جو ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے لیکن تیرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے، ابھی دنیا بنی نہیں ہے لیکن اس کا نام تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اے رب قدیر یہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے آدم سنو یہ وہ نام ہے، اسی کے صدقے میں میں نے آسمان کو بنایا ہے، اسی کی وجہ سے میں نے زمین کو بنایا ہے، اسی کی وجہ سے ستاروں کو بنایا ہے، اسی کی وجہ سے شمس کو بنایا ہے، اسی کی وجہ سے قمر کو بنایا ہے، اسی کی وجہ سے نجم کو بنایا ہے، اسی کی وجہ سے ستارہ کو بنایا ہے۔ اے آدم سنو اسی کی وجہ سے میں نے شمس و قمر کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، انسان کو بناؤں گا تو اسی کے صدقے میں نے فرشتوں کو بنایا تو اسی کے صدقے میں۔ اے آدم سنو یہ وہ نام ہے، اسی کی وجہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اے آدم میں اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم سنو یہ وہ نام ہے، اسی کی وجہ سے میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا۔ اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا، اگر میرا مقصد اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے آدم سنو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اے آدم سنو میں نے پوری کائنات کو اسی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اے آدم سنو میں پوری کائنات کو اسی کے صدقے میں پیدا کروں گا، اسی کے صدقے میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے آدم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ اے رب قدیر یہ ذات کتنی برکتوں والی ہوگی جو ابھی آئی نہیں ہے لیکن اس کے تذکرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا نور دیکھیے کتنی پہلے پیدا کیا گیا، دنیا کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا جس وقت اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر نبی کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے شیر سنو سارے نبیوں کے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اے بیٹے سنو اس نبی کی شان اتنی ہوگی وہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس سے روگردانی مت کرنا بلکہ تم اس سے محبت کرنا، تم اس سے پیار کرنا کیونکہ وہ ذات اتنی برکت والی ہوگی ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت میں جنت میں تھا تو میں نے عرش اعظم پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے حوروں کی سینوں پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے جنت کے دروازوں پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے جنت کے ہر درخت کے پتوں پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے فرشتوں کی پشت پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اے بیٹا سنو وہ ذات اتنی برکتوں والی ہوگی ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے لیکن اس کے تذکرے دنیا بننے سے پہلے ہوئے تھے، فرشتوں نے بھی اس کے تذکرے کیے تھے، اللہ نے بھی اس کے تذکرے کیے تھے۔ اس لیے بیٹا اس سے روگردانی مت کرنا بلکہ اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، اور تم اس سے محبت پیار کرو گے تو تمہیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے آقا علیہ السلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا کیا گیا اس وقت دنیا کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اس لیے تو شاعر کہتا ہے نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا۔ تو عزیزان گرامی یہ مہینہ بڑی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ آقا علیہ السلام تو میرے عزیزوں ہمیں خوشی منانی چاہیے،
ہمیں اپنے گھروں پر چراغاں کرنا چاہیے، اپنے محلوں کو سجانا چاہیے، اپنے محلے کی مسجدوں کو سجانا چاہیے، کیونکہ عزیزان گرامی پوری کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں روشن کیا ہے، اور وہ ذات دنیا میں تشریف لے کر کے آئی تو دنیا کی ہر چیز نے خوشی منائی۔ کچھ تھے جنہوں نے خوشی نہیں منائی، لیکن الحمدللہ ہم تو خوشی منانے والوں میں ہیں، ہم تو نبی سے پیار کرنے والوں میں ہیں۔ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، ہم اپنے نبی سے پیار کریں۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت اور پیار کریں گے تو میرے عزیزو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔